بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی سیریز کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے مختلف طریقوں پر۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا کوئی مخصوص طریقہ یا موسم نہیں ہے۔ محبت کے اظہار کے طریقے ہمیشہ سے مختلف رہے ہیں۔ کوئی سیرت طیبہ پر سارا سال عمل کر کے تو کوئی دین کی خاطر جان و مال قربان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی نور وحی اور علم کی طلب کو مقصد زندگی بنا کر تو کوئی غریبوں، لاچاروں، یتیموں اور بیواؤں کی دلجوئی کر کے عشق رسول کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی سارا سال پیر و جمعرات کے روزے رکھ کر تو کوئی چہرہ پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی شرعی مسائل اور دینی کتب قلم بند کر کے اور کوئی شان رسالت میں کلام عقیدت لکھ کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی انسانیت کو قرآن کریم اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا کر تو کوئی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں نعتیہ کلام پڑھ کر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر اظہار محبت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اظہار محبت کے طریقے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ طریقہ خیر القرون یعنی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں موجود تھا بھی یا نہیں۔ لہٰذا ماہ ربیع الاول میں محبت کے اظہار کے کسی خاص طریقے اور کیفیت کو لازم سمجھنا اور اس طریقے کے مطابق محبت کا اظہار نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ ان کے دل محبت رسول سے خالی ہیں، بڑی بدنیتی، خیانت، بدگمانی اور بہتان بازی ہے، جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا روئے زمین پر آج تک کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ان کا اظہار محبت کا انداز کیسا تھا؟ صحابہ کرام کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز جدا جدا تھے۔ بہت سے ایمان افروز واقعات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طریقے کیا تھے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کا سب سے محبوب عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا تھا، ان کا دیدار کرنا تھا۔ لیکن سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کی وجہ سے مجھے آپ کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکا۔ صحیح مسلم 336۔ دوسرے نمبر پر تمام صحابہ کرام کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، لیکن صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ اگر میں رات کے وقت انتقال کر جاؤں تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا اور مجھے خاموشی سے دفنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنے اور آپ سے محبت کرنے والوں کو مدینہ منورہ پہنچ کر قرار آ جاتا ہے، مگر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد مدینہ منورہ میں رہنے نہ دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو خیر باد کہا اور ساری زندگی جہاد کرتے کرتے گزار دی اور دمشق میں انتقال فرمایا۔ اس دنیائے فانی میں ایک پسندیدہ کامل ترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہی طریقہ جو اسلامی کہلائے گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً، فعلاً یا عملاً منقول ہوگا۔ صحابہ کرام
اور اہل بیت اطہار سے منقول ہوگا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں محبت کے اظہار کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی کام کرنے چاہیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔